وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. باب وضو کی ابتدا. ٹور شبہ شبہ جی. اخبرنا مالک قال اخبرنا عمر بن يحيى بن عمارة بن ابی حسن المازنی. اے بے صفت عمر دی مازنیو انہو سامع جدہ ابا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہم وکانا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال هل يستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ. قال عبد الله بن زید بلوی نعم فدعا ببدو فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض ثم غسل وجهه ثلاثا إلى المرفقين مرتين ثم مسح من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي منه بعد ثم غسل رجليه. قال محمد رحمه الله والوضوء ثلاثا أفضل والاثنان يجزيان والواحدة إذا أسبغت تجزي أيضا وهو قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. روایت کی گئی ہے یہ اخبارہ کا فاعل مالک تے ناس سے مراد ہے امام محمد. موتا امام محمد ہے کوئی نہیں پتہ لگتا بھئی خبر دی ہمیں ہم کن کو. اگے سند چلی گئی امام مالک تک. سنیں تو سند جا رہی ہے کہ عمر بیٹے ہیں یحییٰ کے، یحییٰ بیٹے ہیں عمارہ کے، عمارہ بیٹے ہیں ابو حسن کے. تو اب یہ جو عمر ہے نا امام مالک کے استاد، یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یحییٰ سے. تو یحییٰ جو ہے نا انہوں نے سنا اپنے جد ابو حسن کو. آگے سمجھے تو ابو حسن سوال کر رہے تھے جناب عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جناب عبداللہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے. یہ بھی ہیں ابو حسن بھی صحابی ہیں معاری شرح. تو جناب ابو حسن نے پوچھا کیا طاقت رکھتے ہیں آپ یہ کہ دکھائیں آپ مجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وضو فرمایا کرتے تھے. ابو حسن نے پوچھا کن سے؟ اور بھی کو نال آ جو خدا دا نا آج پڑھنا ہے سبق. ان سے پوچھا کہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیسے فرماتے تھے. قال عبداللہ بن زید، جناب عبداللہ بن زید نے فرمایا ہاں طاقت رکھتا ہوں میں. پس منگوایا جناب عبداللہ بن زید نے وضو یعنی پانی. ہن اے وضو کر کے دسیا. پس ڈیلا اپنے دونوں ہاتھوں پر، پس دھوئے اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ پھر کلی کی. اب یہاں استنشاق کا ذکر نہیں ہے وہ بھی ہے. پھر کلی کی کتنی مرتبہ ذکر نہیں. پھر دھویا اپنا چہرہ 3 مرتبہ. پھر دھوئے اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت 2 مرتبہ. پھر مسح کیا اپنے سر کے اگلے حصے سے حتیٰ کہ لے گئے اپنے ہاتھوں کو اپنی گدی تک یا سر کی گدی تک، اے پیچھے کھتی تک ہاتھ لے گئے. پھر لوٹایا دونوں ہاتھوں کو اس جگہ کی طرف جس سے شروع کیا تھا. پھر ہاتھ پیچھے واپس لے آندے. پھر دھوئے اپنے دونوں پاؤں. منع کر. روایت کی گئی ہے جناب ابو حسن سے کہ وہ سوال کر رہے تھے جناب عبداللہ بن زید بن عاصم سے، وہ اور حضرت عبداللہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے تھے. حضرت ابو حسن نے عرض کی کیا آپ طاقت رکھتے ہیں کہ دکھائیں مجھے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے.
تو فرمایا عبداللہ بن زید نے ہاں پس منگوایا پانی، پس انڈیلا اپنے ہاتھوں پر، پس دھوئے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ، پھر کلی کی، پھر دھویا اپنا چہرہ 3 مرتبہ، پھر دھوئے اپنے دونوں ہاتھ مرفقین سمیت 2 مرتبہ، پھر مسح کیا اپنے سر کے مقدم سے اگلے حصے سے حتیٰ کہ لے گیا دونوں ہاتھوں کو اپنی گودی تک، پھر لٹایا دونوں ہاتھوں کو اس جگہ کی طرف من ہو جس جگہ سے شروع کیا تھا اپنے دونوں پاؤں. سنی گل؟ بسم اللہ. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اچھا ہے جی، دھیان کریں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حسن ہے یہ، اور وضو 3 مرتبہ افضل ہے، اور 2 مرتبہ کافی ہے، اور 1 مرتبہ جب کہ اسباغ کرے تو کافی ہے بھی. ایک واری فرض ہوئے پورا تامی ٹھیک ہے، 2 واری کافی ہے، 3 واری افضل ہے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے یہ حسن ہے، اور وضو 3 مرتبہ افضل ہے، اور 2 مرتبہ کافی ہے، اور 1 مرتبہ جب اذا اسبغتا، جب کہ تو پورا اسباغ نہیں کرتا منہ تو ہمیں ددا سکا ہوئے پورا. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. ہاں ادھر بیخ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر او شرح ساریاں علم دے منبع. امر وسکہ النسائی وابو حاتم قالہ السیوطی. یحییٰ وسکہ النسائی قالہ السیوطی. سامعہ اور تحقیق واقعہ ہے یحییٰ اندلسی کی روایت ام مالک. یہ تو محمد ام مالک ہے نا، یحییٰ ام مالک بھی ہے، اور بھی آپ دے شگرد نے کنہ دے یحییٰ اندلسی ام مالک کہ انہو یعنی یحییٰ بن عمارہ نے کہا عبداللہ بن زید کو. ہوتے ہوئے کہ کس نے کہا؟ یحییٰ بن عمارہ نے کہا کس کو؟ عبداللہ بن زید کو. نسبت کی گئی ہے سوال کی ان کی طرف، اور وہ مجاز پر ہے. عبداللہ بن زید کو یحییٰ بن عمارہ نے کہا، تو یہ جو نسبت یحییٰ کی طرف ہے یہ مجاز ہے، کیونکہ انہوں نے نہیں کہا جی. ابو حسن بعض نے کہا ہے کہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام نہیں ہے. اسمہ نام ان کا، یہی کنیت جو ہے نا یہی ان کا نام بھی ہے. یہ انہوں کا ہور نا کوئی نہیں اس تو علاوہ. بعض کیونکہ بعض بندے نے کنیت ہی ان والد صاحب مڈو نہ رکھیا جی. بعض نے کہا ہے اے جی میں اتنے ساڑھے کو بچیاں دا نا ام حبیبہ رکھ دیتا، کنیت ہے نا، تے مڈو نا ہی میں رکھ دیتا. ام سلمہ کسے نہ رکھ دیتا، تو وہ اتنی کون دی بیٹی دا نام سلمہ ہے جی، تے بھی کہ بھی مڈو میں نہ رکھ دیتا جی. بعض نے کہا کہ ان کا نام ہے تمیم بن عبداللہ بن عمر. اور یہ جو ہے نا ابو حسن یہ جد ہے یحییٰ بن عمارہ کا. یحییٰ بن عمارہ کا یہ دادا ہے. والد ہے جو کیڑا عمارہ جو والد ہے کس کا؟ اور عمر بن یحییٰ کا جو مالک شیخ کے امام مالک کے استاد ہیں. سنیں ہی بھئی ابو حسن جو ہیں یہ دادا ہیں یحییٰ کے. یحییٰ جو کہ والد ہیں کن کے؟ عمر کے. عمر جو کہ استاد ہیں امام مالک کے. وہ سمجھ آئی مدنی. یہ جو ابو حسن ہے نا لہو صحبتن، ان کے لیے بھی صحبت ہے، یعنی اے مطلب جی یقالو کہا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں سے ہیں جو حاصل ہوئے تھے عقبہ میں اور کتھے بدر میں قذافی الاستیاف، بڑی اونچی شان والے. واکثر و روات الاصحاب لابن عبد البر. اچھا جی یا سالو قضا ساکا سحنون فی المدونہ. اور ابھی مصعب واکثر روات موتا کہ ایک رجل نے کہا عبداللہ کو جی،
اور مان بن عیسیٰ عن ابر عن عمر عن ابیہ یحییٰ انہو سامع ابا حسن، اور یہ جد ہیں عمر بن یحییٰ کے، عند البخاری من طریق وہیب عن عمر بن یحییٰ عن ابی قال شہدت عمر بن ابی حسن سأل عبد اللہ بن زید و عندہ ایضاً من طریق سلیمان بن عن عمر بن یحییٰ عن ابی، یعنی مختلف سندہ، قال کان عمر یکثر الوضوء قال فقال لعبد اللہ وفی المستخرج لابی نعیم من طریق دراوردی عن عمر بن یحییٰ عن ابیہ عن امہ عمر بن ابی حسن قال الحافظ ابن حجر، وہ کہ جمع کرتا ہے اس اختلاف کو یہ کہ کہا جائے کہ مجتمع تھے عبداللہ بن زید کے پاس ابو حسن انصاری بھی اور ان کے بیٹے عمر بھی اور ان کے بیٹے یحییٰ بھی، یہ تینے اتھے موجود سن۔ پس سوال کیا انہوں نے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے، اور نسبت کر دی سوال کی ان سے اس کے لیے عمر بن یحییٰ ابو حسن۔ پس جس وقت نسبت کی گئی سوال کی تو ہوگی حقیقت پر، اور جس وقت نسبت کی گئی ابو حسن پر تو مجاز پر، اصل بھی سوال عمارہ کیتا جی۔ فعل المجاز لکونہ الاکثر وکان حاضرا وحیث نوسب لیحییٰ فعل المجاز ایضاً، کیونکہ نسبت سوال عمارہ کیتا تے باقی تینے حاضر سان ہوتے کنہ کول، جناب عبداللہ کول۔ عن عبداللہ ابن زید، واقعہ ہوا ہے فی روایت یحییٰ اندلسی عن مالک یہاں، ہوا جدو عمر ابن یحییٰ، زن کیا انہوں نے کہ ضمیر لوٹتی عبداللہ کی طرف بنا کرتے ہوئے اس پر۔ قال صاحب کمال تہذیب الکمال فی ترجمہ عمر بن یحییٰ بن عمارہ، کہ وہ بیٹے ہیں عبداللہ بن زید کی بیٹی کے، حالانکہ اس طرح نہیں تھی، غلطی لگ گئی ہے، بلکہ ضمیر لوٹتی ہے سائل کی طرف جو عبداللہ سے سائل ہیں، جیسا کہ تہذیب التہذیب للحافظ ابن حجر۔ وکانا یعنی عبداللہ بن زید بن عاصم، اور یہ جو عبداللہ بن زید ہیں یہ عبداللہ بن زید بن عبد رب جو اذان کی حدیث کے راوی ہیں ان کے غیر ہیں، وہ اور عبداللہ ہیں، یہ اور عبداللہ ہیں۔ اور وہم کیا جنہوں نے دونوں کے اتحاد کا قول کیا کہ یہ صحابی، وضو والے صحابی اور اذان والے صحابی عبداللہ ایک ہے، ایک نہیں ہے۔ ذکر کیا امام سیوطی نے کہ یہ عبداللہ مازنی فوت ہوئے ہیں 63 ہجری میں، کتاب اسعاف المبتہ۔ اچھا جی، کی سوال کی تھا؟ ان تورے یعنی من الارات اے تبصرونی و تعلمونی، جی یعنی دکھائیں آپ مجھے۔ قال الحافظ، اس میں ملاطفت الطالب للشیخ، گویا کہ ارادہ کیا ہے اراد سے بالفعل تاکہ ہو جائے ابلغ تعلیم میں، بھئی صرف دسو نہیں بلکہ مینو کر کے دسو۔ اور سبب استفہام کا وہ جو قائم ہے ان کے نزدیک میں احتمال یکونا ناسیہ ذالک لبعد العہد، اے ابو حسن بھی تو صحابی ہیں، جائز زمانہ زیادہ گزر گیا تو اس وجہ تو بھی جڑا انہاں ویکھیا خیال نہ رہا کہ آج ایک بار مینوں کر کے دسو سونے وضو کیویں کہ وضو تو کردے ہی سان نا، لیکن بھی جویں سونے کردے میں نے کرو میں کر کے دسو۔ اچھا جی، منگوایا بے ودوئن، یہ بالفتح پانی وہ جس سے وضو ہوتا ہے، اور بالضم وضو جب ارادہ کرے تو فعل کا۔ خلیل نے کہا ہے کہ فتح وجہین میں ہے، دو میں ہی وضو نے، اور نہیں پہچانی گئی ضم بے وضو کو نہیں ہے گا، دو میں ہی وضو ہی نے، پانی نہیں وضو ہے تو فعل بھی۔ اور اسی طرح ان کے نزدیک طہور طہارت ہے تو طہور پانی، اے میں غسل تو غسل میں فرق ہے، اور ایک عید کی گئی ہے غسل غسل ایک معنی ہے ویسے فرق ہے لیکن دو میں طرح موجود ہے۔ کا لبن الانباری اوجا وہ اول ہے، یعنی تفریق ہے بینہما، وضو پانی ہے تو وضو فعل ہے، اور یہی معروف ہے وہ جس پر اہل لغیں قذافی مشارق الانوار علی صحائے الاثار۔ قاضی یاد رحمہ اللہ کی مشارق الانوار بڑی مشہور کتاب، آپ نے جی میں ریاض الصالحین ہے نا جس موضوع تھے،
اس موضوع تے نہ بھی بخاری مسلم وچ کٹھی کیتی کتاب دا نام مشارق الانوار، اردو ترجمہ بھی ہے اس دا، بڑی زبردست کتاب ہے، درس حدیث دینا ہوئے تو کمال کتاب جمع کیتی اور بابیاں بسم اللہ سارے جی۔ ایک دن بھی بڑیاں کتاب ہے جو سند پڑھنی متن پہ وہ ایک صرف متن جی میں ریاض الصالحین وچ نے ایویں مشارق الانوار بھی ماشاءاللہ جی۔ اچھا جی، مرتین کی قال الحافظ کذال مالک بابا کا فی روایت وحیب عند البخاری و خالد بن عبداللہ عند مسلم دراوردی ان عند بن سلاسن کا لفظ ہے، کی لفظ ہے؟ کہا کہ پس یہ حفاظ ہیں، یعنی امام مالک دے جنہوں نے باقی شگرد جنہوں نے امام مالک تو علاوہ انہیں 3 باری آکھے، آپ نے 2 باری آکھے، تو پس یہ حفاظ ہیں، تحقیق مجتمع ہیں، اور ان کی روایت مقدمہ ہوگی حافظ ایک حافظ کون؟ امام مالک ایک کی روایت پر، اور ابو مصعب کی روایت میں ہے یادہ ہو کل اتنے ثم غسل یدیہ، اس روایت میں یادہ ہو بالافراد، تو پھر جنس مراد ہوگی، کیا مراد ہوگی؟ یہ دیکھو نا ساریاں گلاں نال جوڑ کے باقی ہور حدیثاں تک بھی ساری گل جو ایک لائن تے نہیں نہ گھنٹہ لگ سکتا کوئی پڑھنا بھی۔ ثم مد مادہ احتمال او کلی دے نال ذکر کونی کنی واری، ثم مد مادہ متن جو ویکھ نال کوئی شے نہیں ہے، ثم مد مادہ احتمال ہے مرتین بھی کلی بھی 2 مرتبہ کی، کیوں پہلے ہاتھ کنی واری تو ہے تو یحتمل مرتین نظراً لما قبلہ، اور احتمال ہے سلاسن اعتمار ما بعد غسلہ کنی واری اے شاباش تے وسطن سارا، اور ناک میں بھی پانی چڑھایا، ناک صاف کیا، جیسا کہ یحییٰ کی روایت میں یہ لفظ ہے، اور ابو مصعب کی روایت میں اس کے بدلے استن شاکا، ایتھے کو نہیں ہے گا استن شاکا استن سارا، دوجی روایتوں میں لفظ موجود ہے۔ قال شیخ ولی الدین، اس میں اطلاق ہے استنصار کا کس پر؟ ویسے استنشاق انشاق پانی چھکنا یہ استنصار ہے، سنیں تو ایتھوں پتہ لگا بھی دوویں کی نے، یہاں استنصار کا اطلاق ہے کس پر؟ استنشاق ہے ناک وچ پانی چھکنا، اور شرح مسلم للنووی وہ کہ جس پر جمہور ہے اہل لغہ سے جی، اس میں اہل لغہ وغیرہ یہ ہے کہ استنصار اور ہے، کیونکہ استنصار اخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق جو ماخوذ ہے نثر سے، اور وہ طرف الانف ہے نک دی طرف جھاڑنا، استنشاق وہ اسال الماء الى داخل النک تے وجذبہ بالنافہ سے نف سے نہیں سانس نال چھکنا الاقصا ہو، پھر اتوں شوں کرنی جی۔ اچھا جی، مرتین ایک ہو گیا استنشاق، ایک استنصار، مرتین قال شیخ ولی الدین کہ منقول فی علم العربیہ، ہن سنا جا قانون ایک کہ اسماء الاعداد والمصادر والاجناس، اسم عدد مصدر اسم جنس جب مولوی جی مقرر کیے جائیں تو ہوتی ہے مراد حصول ان کا مقرران، نہ کہ تاکید لفظی۔ یہ قانون سمجھا جائے بھی اے تیناں دا کدے تکرار ہوئے نا کندہ تے ایتھے واقعتاً تکرار ہی مراد ہوندا ہے، انہوں تاکید لفظی نہیں، جی جان زید تاکید لفظی ہے، یہ تاکید لفظی نہیں ہوندا، تکرار مراد ہوندا ہے جی۔ بس کیونکہ یہ جو تکرار ہے یہ تکرار قلیل الفائدہ ہے، وہ تو گل ہوگی۔ مثال جیسے جال قوم اسنین تو مطلب یہ قوم آئی ہے صرف 2 نہیں ہے، 2 کر کے آئے نے، آئی ہے قوم راجولن میرے کو قوم آئی کلا ہو کے جی، یہ مطلب ہے۔ وحاظ الموضع منو، یہ جگہ اسی سے ہے، یعنی دھویا دونوں ہاتھوں کو، مرتین بعد مرتین، یعنی علیحدہ کیا ہر ایک کو دونوں ہاتھوں سے دھونے کے ساتھ، اے مطلب ہے جی۔ وقال الحافظ نے مختلف روایات عمر بن یحییٰ سے فی غسل الیدین مرتین، لیکن آپ کو تو 2 باری ذکر ہے، لیکن مسلم میں من طریقے حبان بن واسع عن عبداللہ ابن زید کہ انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سونے وضو فرمایا، اور اس میں یہ لفظ ہیں کہ وغسل یدہ الیمنی ثم الاخری
بس حمل کیا جائے گا. ہن اندے وچ 3 واری ذکر اندے وچ 2 واری آندے نے کہ ایتھے انہاں کو بھی غلطی ہے. بس حمل کیا جائے گا اس پر کہ یہ وضو آخر ہے. اے ہور وضو دی گل ہے، او ہور وضو دی گل ہے. باوجہ ہونے مخرج الحدیثین کے غیر متحد علیحدہ علیحدہ نے. ثم ماسحا قال ابن عبد البر، یہ موطا امام مالک دے شارے نے. ابن عبد البر تمہید انہوں دی کتاب پہ تھلے. ابن عبد البر نے کہا ہے کہ روایت کیا سفیان بن عیینہ نے اس حدیث کو، پس ذکر کیا اس میں کہ ماسح الراسا اندنے وہو خاطئون، نے ذکر کیا ماسح الراسا مرتین کو کسی ایک نے سوائے جناب سفیان بن عیینہ کے. وقال القرطبی فی شرح مسلم، قرطبی مفسر نہیں ہے، یہ قرطبی شرح مسلم شریف دی ہور قرطبی ہے. او پہ تھلے جی زیارت کرنی ہو بیتا جی کہ قال القرطبی فی شرح مسلم کدے گیا میں قال القرطبی فی شرح مسلم نہیں آئی کہ جناب عبداللہ بن زید کی حدیث میں اوزونین کا ذکر کوئی نہیں ہے. بے کنہ دا مسا کیتا کہ کوئی نہیں، صرف سر دا ذکر ہے. آندے نے ممکن ہے یہ کہ ہو یہ اس لیے کہ سر کا نام میں جو ہے نا کیا ہے یدمہما ہے نا. تو لیکن کہتے ہیں کہ تعقب کیا اس کا شیخ ولی الدین نے کیڑا کہتے ہیں کہ امام حاکم نے امام بہقی نے اخرجا من حدیث، وہ یہ جناب عبداللہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھ یہ روایت اسے صحابی کو ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونیا وضو فرمایا، پس لیا پانی اپنے مبارک کانوں کے لیے سوا اس پانی کے کہ مسح فرمایا اس کے ساتھ اپنے سر کا. اور دونوں آکھیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تنویر الحوالے کے بھی شرح موطا امام مالک. کفا ہو بالفتح، سر کا منتہا پچھلے پاسے، رجلے ہے زیادہ کیا وہیب نے اپنی روایت عند البخاری میں رجلے ہے الی الکعبین، رجلے ہے اصل گل ہے کہ جڑا صحابی ہوتے ہیں تے تھلے سند وہ ایک جتھے جتھے مختلف جگہ تھی اسے صحابی کو روایت لفظ اور نے وہ سارے جمع کیتے جی ہے. او بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حسن ہے، یہ حسن امتحان کریم ہے. یہ اشارہ کیا امام محمد رحمہ اللہ نے طرف اس کے کہ وارد ہے جناب عبداللہ بن زید کی روایت میں 3 مرتبہ دھونا بعض اعضاء کا، 2 مرتبہ دھونا بعض اعضاء کا ہے کہ کوئی نہیں. اے مطلب ہے لیکن سنو اے پورا خلاصہ اور تحقیق مختلف ہیں روایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے میں احوال کے اختلاف کے ساتھ. بعض احوال میں دھونا کل کا 3 مرتبہ، بعض میں دھونا کل کا، بعض میں دھونا کل کا، اور بعض احوال میں 3 بعض کا اور 2 جی بھائی تھی. اسی طرح سر کا مسح اور وارد ہے بعض میں افراد 1 مرتبہ اور بعض میں تعدد. یہ کل جائز ہے، ثابت ہے، کل غایت ما فی الباب. اوہ لفظ ہو کنی باری پڑھے انتہائی بات آخری خلاصہ غایت ما فی الباب یہ ہے کہ ہوں گے بعض اقواز روئے ثبوت کے بعد سے. اور وضو واپس چلو، اور وضو 3 مرتبہ یعنی مغسولات میں آپ نے فرمایا وضو 3 مرتبہ افضل ہے، یعنی جڑے تون والے نے وہ 3 مرتبہ متا سر دا مسا بھی نال جوڑ دیو. سنے ہی بے مغسولات جو ہیں وہ 3 مرتبہ نہ کہ مسا. او افضل افضلیت دلیل بابا جاؤس کے جو روایت کی گئی ہے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، بولو اور فرمایا کہ یہ وضو ہے نہیں قبول کرتے اللہ تعالیٰ نماز مگر ایک باری بھی نہ آوے تو نماز قبول نہیں. اور وضو فرمایا سونیا، اور فرمایا یہ وضو ہے اس کا کہ دگنا کیا جاتا ہے اس کے لیے اجر 2 مرتبہ. اور وضو فرمایا سونیا یہ حدیث ہے، اور فرمایا یہ وضو ہے میرا اور وضو ہے انبیاء کا مجھ سے پہلے.
اخراجہ الدار قطنی والبہقی، اور روایت کیا اسی کی مثل ابن ماجہ و احمد و طبرانی ابن حبان وغیرہ بے اسناد، جو بعض کو قوی کرتے ہیں۔ آندھنے پترو پوری چس چانی جتے پھر ہوا میری کتاب ہے وَالتَّكَفُّلُ لِبَسْطِهِ شَرْحِ شَرِ الْوِقَایَہ الْمُسَمَّى بِالسِّعَایَہ فِی کَشْفِ مَا فِی شَرِ الْوِقَایَہ۔ سنیں ہی اچھا جی، اسبغتا ایک واری بھی کافی جے او کتے ٹور پہ باروں پہ اسبغتا بے صیغۃ الخطاب ہے، سنیں تے جے کرن پڑھیے اس بغت بھئی کس طرح بتانی سے مجہول، یعنی اذا استوعبت الاعضاء تو پھر بھی ٹھیک ہے، تے تجزئو کیے ایزن اے بلا کراہت، ایک واری پورے 3 اعضاء تو لئیے نا تے اے ٹھیک ہے، کراہت بھئی عادت نہ ہو بھئی کدی کدائیں تے کیے ٹھیک تے ہے، لیکن اے نال جوڑنا اے ایتھے ٹیلے سارا کافی ہے بھی اے، جیسا کہ جامع المزمرات شاہ تحاوی کی شرح سے، اور مع کراہت بعد نے آکھیا مع کراہت جیسا کہ وہ ظاہر ہے جمہور کی کلام کا، کیونکہ 3 کا عدد سنن مؤکدہ سے ہے، اور بنایا اور شرح دایا علامہ اینی دی، اور جامع المزمرات اور مجتبہ خلاصہ وغیرہ میں ہے کہ خلاصہ یہ ہے کیا کہ اگر عادت بنائی مولوی عثمان نے اکتفا بالواحد کی یا 2 کی تو گناہ گار ہوگے گا، اگر عادت نے کدی کدائی میں کیتا ہے تو پھر گناہ گار کوئی نہیں ہے۔ واہ ہو واہ، یعنی ہونا 3 کا افضل، اور ایک واری 2 واری جائز ہے، یہ قول ہے کن کا؟ اخبارنا ابو مالکن ابو زناد عن عبد الرحمن بن قال اذا تودع احدكم، روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا جب وضو کرے تمہارا کوئی ایک، پس چاہیے کہ ڈالے پانی اپنے ناک میں، پھر استنثار کرے، پانی پائے پھر ناک نو صاف بھی کرے۔ من کرش ٹوٹ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب وضو کرے تمہارا کوئی ایک، پاس چاہیے کہ ڈالے پانی اپنے ناک میں، پھر چاہیے کہ استنثار کرے۔ اچھا جی، عبد الرحمن بن ہرمز ہیں، مشہور ہیں عارج کے ساتھ، وثقہ یحییٰ والعجلی 117 وچ فوت ہوئے نے اسکندریہ وچ۔ یہ علم اسماء الرجال انال جو تعارف پڑھ دیو ان دا نا علم اسماء الرجال ہو۔ اچھا جی، آرج قال سمانی فی الانصاب، آرج بفتح الالف و سکون العین مہملہ فتح را فی آخر جیم، یہ نسبت ہے عرج کی طرف، لنگڑا ہونا، لنگڑا پن۔ اور مشہور اس کے ساتھ کون ہے؟ ابو حازم عبد الرحمن بن ہرمز بن کیسان الارج، مولا محمد بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، آپ سے روایت کرتے ہیں امام زہری اور ابو زناد۔ پیچھے گل رہ گئی ہے مجھے پتہ ہے جی، جا وہ ہے نا کہ کدھر گیا پیچھے، او پیچھے رہ گیا نا، میں اگلا سمجھ آ گئی۔ ابو زناد بے کسر الزا، عبداللہ بن زکوان و ابو زناد لقب ان کا، آپ اس سے پچھلا راوی ہے، آپ اس سے غضبناک ہوتے تھے اس لیے کہ اس میں زناد کا معنی تھا یلازم النار، جڑا ہمیشہ اگ دے نار رہے، تو کہتے ہیں یار تسی مینوں کیڑا لقب دیندے ہو جی، لیکن مشہور ہو گیا اس کے ساتھ آپ کے ذہن کی جودت کی وجہ، کھرے جے ذہن والے جی، اگ وچ بھی تیزی ہے نا، تو اس تیزی دی بناسبت ابو زناد، لیکن کہندے حسن بشارے لقب چھڑ دیو۔ چلو جی، قال البخاری اصح و اسانید، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھلے شگردان دی اصح اسانید ہے نا، وہ ہے ابو زناد عن العارج عن ابی ہریرہ۔ سنیں جناب ابو ہریرہ سے کون روایت کریں؟ ان سے پھر تھلے جنہیں راوی اگاؤن پہ جی، قال الواقدی، یہ فوت ہوئے 103 وچ۔ سنیں اگے عبد الرحمن بن عارج میں پڑھ دیتا ہے جی، اور سمجھ آئی ہوں کہ کوئی نہیں، اے شابہ سے
اگے چلو تے فی انفی فی رواہ القانبی و ابن بکیر وقت روات فقالو فی اتنے ہے نا لفظ ہاں اتنے کونے کو ہونا چاہیے کہ ادھر فی انفی یعنی فی انفی ہی فل یجعل فی انفی ہی ما یجعل ہوئے تے ما ان تے فل یجعل ہوئے تے ما ان چاہیے کہ ڈالے اپنے ناک میں پانی سنیں ایتھے لکھ دی میں نے کیا اچھا جی لیستنصر فرا نے کہا ہے کہ ناثارا استنثارا تے انتصارات استنصرا یعنی مجرد دو مزید اذا حرک النصرات فی الطہارت نصران دینے نک دی طرف نوش بھئی انج حلا کے صفائی کرنی اخبارنا قال اب بڑے جتھے وچ حدثنا اخبارنا ابی انباء تے قال پڑھنا ہے بل پکاؤ بلا ہوے وہ حدثنا الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريره ادریس نہیں ادریس الخولاني عن انبیاء دے نا یاد نے 6 منصرف نے باقی سارے غیر منصرف نے یار چنگی گل جی ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه تو ہر جگہ تے میری ہر مذاق سمجھی رکھے پہ استاد شغل لایا جی حالانکہ جو کچھ بچ لکھا تھا میں صرف وہ پڑھانا خدا دے بندے جی قال من توضأ فليستنصر ومن استجمر فليوتر روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو وضو کرے پس چاہیے کہ استنصار کرے یعنی نک چ پانی چڑھا کے تے نک نو صاف کرے اور وہ بندہ جو استنجا کرے تو وطر کرے جی روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو وضو کرے پس چاہیے کہ ناک کو جاڑے اور وہ شخص جو ڈیلا استعمال کرے پس چاہیے کہ وطر استعمال کرے اگے چلو جی محمد وبهذا ناخذ ينبغي للمتوضئ ان يتمضمض ويستنثر وينبغي له ايضا ان يستجمر والاستجمار والاستنجاء وهو قول ابي حنیفہ رضی اللہ عنہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم مناسب ینبغی مناسب متودی کے لیے یہ کہ کلی کرے اور استنصار کرے اور مناسب ہے اس کے لیے بھی یہ کہ استجمار کرے اور استجمار استنجا بھی استنجا کرے کی کرے جس لئے ضرورت ہوئے تو اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا من کر فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم مناسب متودی کے لیے کہ کلی کرے اور استنصار کرے اور مناسب ہے اس کے لیے بھی یہ کہ استجمار کرے اور استجمار استنجا ہے یعنی استنجا کرے استنجا کرے اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور دھیان وے مولوی جی ابو ادریس نام ان کا ہے عائز اللہ اللہ سے پناہ پکڑ اللہ کی پناہ لینے والے عائز اللہ بن عبداللہ بن عمر قاری العابد یہ ابو ادریس کے جو والد ہیں کون عبداللہ بن عمر ابو ہو صحابی جی تے اے جڑے نے جڑے ابو ادریس جنہاں دا نام کی عائز اللہ ہے یہ پیدا ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں لیکن بچے سن چھوٹے بھی زیارت نہیں اگر ہوئی بھی ہوئے زیارت 6 مہینے سال ہے تو اس نال صحابی ثابت نہیں ہوندا ان دی عظمت ضرور ہوندی ہے بھی سونا جس بچے نو چولی چ بٹھایا گڑتی دیتی ہے سر تے ہاتھ پھیریا ہے تے اس تو بعد وہ سونے دا وصال ہو گیا تو ان دی اس عظمت نو سارے مندے نے وہ بلا نسبت ہی ساری سرکار دی نسبت نال اور کیڑی جی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان وہ اچھا جی تو سیکاتن حجاتن 80 وچ فوت ہوئے نے جی خولانی نسبت ہے قبیلہ شام میں اچھا جی کی کرے فل یستنصر سونا فرمایا استنصار سنیں ہی ہن سنی استنباط کیا فقہاء نے اس لفظ سے یہ کہ استنصار کیا ہے غیر استنشاق ادے یہ علیحدہ سنت ہے علیحدہ سنت اتھو ثابت کیتا ہے کیونکہ بھی امر دسی گئے کہ یہ بھی علیحدہ سنت جی بھی فقہاء نے مستنبط کیتا ہے اتھو جی لیسا فی الموطا فی حدیث مسند لفظ
بھی استنشاق دا وچ لفظ کو نہیں آیا اتنے مسن اور نہ اور لکھنا دے نہیں کہ یہ چاڑنا تو تا ہی ہے نا کہ پہلے استنشاق ہونا ہے اس تو پہلے اس تو بغیر جدو سونے فرمایا نک نو صاف کرو چاڑو تے تا ہی ہے کہ جے پہلے وچ پانی اے شاباش استجمارا ومن استجمارا فلیوتر الاستجمار مسا بالحجار اور یہ ہیں کون احجار جمار کون نہیں احجار صغار تو فلیوتر بچا کل پرسوں پڑھا جی یہ کنی ہماری اتفاق ہوں وہ دے فقہ بھی تے دے بھی تے بھی وہ گل تازی سمجھ آؤں کہ جڑا نا کی اے ندبن لز کیوں ندب کیویں اے سونے تو امر نال کم از کم سنت موقع ثابت ہوندے مندوب کیویں ہویا آندے نے اس واسطے کہ دوجیاں بھی روایتاں نے نا لے زیادت ابی داؤد انہاں وچ اے لفظ زیادہ ہے کیڑا بے سناد اس حسن کیڑا من فعل فقد اے گلی اور اسی کو لیا امام مالک امام ابو حنیفہ نے اس بارے میں کہ ایتار اے بٹے تین شرط نہیں ہے بلکہ ہاں اچھا جی یمبا کی احتیان کرا جب بلاؤ جے بھئی یعنی مد مدا اور استنشاق یہ دونوں کیا ہیں وضو میں فرض ہیں اندہ ابی حنیفہ و صحابی و ثوری اور اندہ شافی و مالک و لزائی و لیث بن سعد و تبری یہ وضو میں بھی سنت ہے اور غسل میں بھی سنت ہے اور اندہ ابن ابی لیلہ و اسحاق بن رہوہ رہوہ دونوں میں فرض ہے سمجھائی جی اور اندہ ابی ثور و ابی عبید مد مدہ سنت ہے تو دونوں دیکھو کنے کول آ گئے کہ کو نہیں ہے اچھا جی قضا فی الاستذکار اور ذکر کیے ابن حجر نے فتح الباری میں کہ انا ظاہرہ بھی یہ جو استنصار کا امر ہے نا ظاہر کس کے لیے بس لازم ہے وہ بندہ جس نے قول کیا کس کا استنشاق کے وجوب کا کیوں بوجہ قول جو ہے نا بے وجوبی ہی ہے اور وہ ظاہر ہے کلام مغنی کی میرا حنابلہ سے وہ تصریح کی ہے ابن بطال نے بہن طور کے بعض علماء نے قول کیا ہے بھئی اے نک چاڑنا واجب ہے جب کہ پہچان لیا تو نے تو ہم کہتے ہیں کہ ہن بے خدروں اتھے لفظی یمبا غیدہ چونکہ بعض آنکھ ہے واجب ہے تے بعض آنکھ ہے کیے مستحب ہے سنت ہے جی سنت ہے تو لہذا آندھنے ہن بیک آندھنے کہ بھئی جڑا اے لفظ ہے نا پس ہم کہتے ہیں کہ استعمال کرنا امام محمد رحمہ اللہ کا ینبغی یہاں یہ مبنی ہے اس پر کہ امام محمد رحمہ اللہ نے ارادہ کیا ہے اس کے ساتھ عام معنی جڑا سنت نو واجب تو منو شامل ہو گئے نہ کہ وہ معنی جو شائع ہے متاخرین میں کہ من کون ہی بمعنی آگی صرف اندہ معنی یستحب نہیں ہوں ہے مختلف معنی ہوں نے موقع دی مناسبت نال وقد سرح الحموی فی شرل بغیری کے لفظ ینبغی استعمال ہوتا ہے کس میں قدماء کے عرف میں باجیا فی ما ہوا عامو آگے جے سمجھ کہ ینبغی وجوب واسطے بھی استعمال ہوں ہے سنت واسطے بھی اتنا جگہ تے استعمال نہ موقع دی مناسبت نال دھیان کرو یار پلا ہو جے اور قیاس کاری سیکر اکثر مواضع وہ کہ استعمال کیا ہے ان میں امام محمد رحمہ اللہ نے ان امام محمد صاحب اکثر مواضع میں ینبغی استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہر جگہ موقع کی مناسبت سے سمجھا جائے کہ اس کا معنی کیا ہے یہاں پس تفسیر ینبغی کی یہاں کے ساتھ جیسا کہ صادر ہے مولا علی قاری سے کہ گناہ بھی شرح کی تھی معتادی اندھنے مناسب نہیں ہے یہاں کہ صرف مستحب ہے بلکہ سنت ہے یہاں تو این یستج میرا جی یہ پہلے سے کہ شروع ہو کس میں وضو میں وضو کرنے تو پہلے استنجا کرنا ہے نا استنجا کی شاید ہو ازالۃ النجب یعنی گندگی مخرج سے پانی کے ساتھ یا کے ساتھ اور ابن کثار نے فرمایا جائز ہے یہ تو ہوگا نا پہلے وہ استجمار دا معنی کیتا ہے استنجا ایک گل مک گئی ایک نمی شرح ہے اس جملے دی کیڑی واما نستجمارا
فل یو تر نمی شرح ابن القصار نے کہا جائز ہے یہ کہ کہا جائے کہ یہ ماخوذ ہے کس سے استجمار بالبخور سے وہ کہ خوشبو ہوتی ہے اس کے ساتھ رائحہ اور تحقیق اختلاف کیا گیا مختلف ہے قول امام مالک کا کس میں استجمار کے معنی میں جو مذکور ہے اس حدیث میں بعض نے کہا کہ اس سے مراد استنجا ہے بعض نے کہا مراد اس سے بخور ہے یہ کہ لے اس سے تین ٹکڑے یا لے 3 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے ایک مرتبہ کرے ایک کو بعد دوسرے کے خوشبو لائے قال الاجاز اول ازر ہے او پہلا علامہ نووی نے کہا ہے کہ صحیح معروف یہی ہے لیکن دوسرا معنی بھی کیتا ہے بسم اللہ الرحمن اخبرنا وہو قول و ابی حنیفہ توجہ کرا جب نکیو اختلاف کیا فقہا نے استنجے میں کیا وہ واجب ہے یا اور جدوں تک نکلے کوئی شن بار پس گئے امام مالک و ابو حنیفہ و صحاب و ما اس بات کی طرف کہ استنجا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے نہیں مناسب نہ اس کا چھوڑنا کدوں جدوں مخرج تو تجاوز نہ کرے ہو بلا ہوئے جی پس اگر نماز پڑھی اس نے استنجا کیتیاں بغیر نہ ڈیلے نال تے نہ پانی نہ تو فلا کیونکہ یہ قدرے درم ہے تے فلا اعادہ تعالی ہے مگر امام مالک فرماتے ہیں مستحب ہے اعادہ وقت کے اندر اسی پر آپ کے صحابی ہیں امام صاحب رحمہ اللہ رعایت کرتے ہیں وہ جو نکلا ہے مخرج کے منہ سے مقدار دینا مالاس کی اپنے قانون پر وقال شافعی و احمد استنجا واجب ہے نہیں کافی نماز اس کی جس نے پڑھی ہوئی بغیر اس کے کہ استنجا کرے ڈینوں کے ساتھ یا پانی کے ساتھ کم از کم جتنا بھی کریں بغیر ٹھیک نہیں ہے تیبے کھلے اختلاف ہو گیا اس مسئلے جی اخبارنا مالکن قال اخبرنا نعيم بن عبد الله البجميري انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه یقول من تودع فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا صلاة ما كان يعمد وانه تكتب له باحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالاخرى سيئة فان سمع احدكم الاقامة فلا يسعى یسعى تے آ گیا لا نہیت فلا يسعى جی ان اعظمكم اجرا ابعدكم دارا قالوا لما يا ابا هريرة قال من اجل كثرة الخطى کثرت الخطا كثرة الخطى وہ بلا تھی وہ روایت کی گئی ہے نعیم بن عبداللہ مجمر سے کہ انہوں نے سنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جناب ابو ہریرہ فرما رہے تھے اے گل جڑی جناب ابو ہریرہ فرمائی عقل نال نکل سکتی ہے بینیاں اینے گناہ معاف اینیاں نیکیاں دے اتنا فائدہ لہذا حکمن یہ مرفوع حدیث ہے وہ سمجھتے پہ ہو یہ تھے نسبت جناب ابو ہریرہ والے کہ جناب ابو ہریرہ فرما رہے تھے ان سنی کہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ بندہ جس نے وضو کیا پس اچھا کیا اس نے اپنے بولیو پھر نکلا دراں حالے کہ وہ قصد کرنے والا ہے نماز کا دہیں لینے دا قصد نہیں تنیا ٹماٹر نہیں نکلا وہ قصد کرتے ہوئے پس وہ نماز میں ہے جب تک قصد کر رہا ہے ٹردیاں تو لے کے جماعت کھڑے ہونے تک یہ کندے وچ مولوی جی بلے 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 اور یہ کہ لکھا جائے گا اس کے لیے اس کے 2 قدموں میں سے ایک کے ساتھ حسنہ اور مٹایا جائے گا اس سے دوسرے کے ساتھ سیئہ جی پس ہن سنو پس اگر سنے تمہارا کوئی ایک اقامت شروع ہوگی تو جے دور ہے تو پس نہ دوڑے نہ کیونکہ تمہارا اعظم اجر عذروب اجر کے جو تم میں سے ابد ہے کتوں مسجد کڑوں جی عرض کی لوگوں نے کس لیے یا ابا ہریرہ یہ دور اجر کیوں زیادہ ہے فرمایا من اجل کثرت الخطا کثرت قدموں کی کثرت کی وجہ سے قدموں کے وہ دوروں چل کے آیا تو انہوں ہر قدم تے ایک نیکی تے ایک گناہ مٹے اس واسطے ان کا اجر زیادہ ہو گیا تو وہ اینی دیر نماز وچ چوکھا ہے جی ایک بندہ 100 قدم آیا ہے اونی دیر نماز وچ ایک بندہ مولوی جی 200 قدمہ تو آیا تو وہ 200 قدمہ تے نماز وچ جی ہن دھیان کروے نے کیا
او بلا میں ادھر ویخ بسم اللہ الرحمن الرحیم نعیم ابو عبداللہ مدنی وسا کو ابن معین معینی جے معین جے ابو حاتم وغیرہما او المغنی بچے لفظ ضبط پکاؤ اندے میرے سارا کچھ میرے ذمہ نہیں ہو سکا پرلے پاس مسیت چاہو میرے کلے کل کی وچ ویندی مطلب تسی بھی کوئی ٹیل لاؤ کوئی کاکے تو نہیں جے دھیان کرو پلاؤ جی اچھا جی مجمر بے ضمل وسکون جیم وکسر میم یہ نہیں اسم فاعل ہے تو یہ صفت ہے کس کی نعیم بن عبداللہ عبداللہ کی نہیں نعیم کی یہ ان کو مجمر کہتے ہیں مجمر کیوں آندنے اس لیے کہ آپ پکڑتے تھے مجمر او انگیٹھی اور جن دے وچ بخور ہوندا سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے جب آپ نکلتے نماز کی طرف رمضان میں قال ابن حبان او خدا دا نا جیسے بونسرا کوئی ثابت نہ کر لیا جی ہاتھ بن رہے آپ انگیٹھی لے کے اگر نکلتے سن حضرت عمر جدو آ رہے ہیں تو اتنے تک مسجد رمضان چ خاص کر کے بھی خوشبو ہوئے جی اور دن نو نہیں رات دے ٹائم تے مطلب سے تو ثابت کر دے بھی سگرٹ پینا جائز بچوں کو انہوں بھی تو وہی ہے جی کہڑے کہڑے پاس گل ہے جو جی دھیان کرا جی یار اچھا جی وہ دھیان وقال ابن باقول کہ اصل میں آپ یہ مسجد کے اندر جے انگیٹھی بچ اود پا کے تو کھاندے سن اچھا جی ہن دھیان دیکھیں یہ شگرد نہیں کنا دے انہیں سنا جناب ابو ہریرہ کو لازما نعیم ابا ہریرہ تا سالین یہ شرین سانتن 20 سال لازم پکڑیا انہوں نے جی صرف دی کڑی کتاب پڑھی سی ناف دی منطق دی حدیث تو قرآن پڑھے کتنا کتنے سال لازم پکڑیا انہوں نے سبحان اللہ وہ یہ نہیں کہ بھی شادی کو نہیں کی تھی بچے کو نہیں مطلب بھی کثرت نال آپ دی خدمت رہے 20 سال اشرید سانتن اور روایت کی آپ سے کثیر کنہوں نے نعیم بن عبداللہ مجمر نے بلے 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 جیسا کہ انصاب السمعانی میں ہے کتاب دنائی ہو جلد نمبر 5 صفحہ نمبر فلانا فتح الباری میں وہ صفہ ہوا و ابوہ عبداللہ اس کے ساتھ دو میں جڑے نا دونوں مجمر کہندے نے نعیم نومی تو انہیں والد نومی دونوں دی صفت ہے اس لیے کہ وہ دونوں بخور کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہلے والد صاحب تھے پھر بیٹے ہو سمجھو دی بھی ہوں کہ نہیں سمجھ آئی اور ضام کیا بعض علماء نے کہ یہ صفت ہے ان کے والد کی حقیقتاً اور ان کے بیٹے نعیم کی صفت ہے مجازاً لیکن اس میں نظر ہے باپ بیٹے دونوں اپنے اپنے زمانے چ مسجد چ خوشبو رکھی ہے جی تو سبحان اللہ بڑی گل ہے یار یقولو دھیان کریم جی یقولو اے جناب ابو ہریرہ فرما رہے ہیں ابن عبد البر نے کہا ہے تمہید کے اندر کہ نعیم موقوف کرتے ہیں کثیر احادیث کو کن سے لیکن مثل اس کے نہیں کہا جا سکتا اور وہ مسند ہے اور تحقیق وارد ہے معنی اس کا جناب ابو ہریرہ اور وغیرہ کی حدیث سے آسان ہی دے سیا دوجیا سندان والے آپ کو مرفوع حدیث موجود نہیں اس موجودیاں پاس فاحسن وضو احسن وضو کہڑے بیتیان ہی بے دے پترا نظر نہیں آ رہے جی ایڈا موٹا لکھیا فاحسن لکھا نہیں سرخ رنگ دا پڑھنا فاحسن وضو اے بیتیان ہی بے فرائض ہی و سنن ہی و فضائل ہی و تجنب منہیات ہی اے وضو احسن ہوندا ہے اے وضو جن دے وچ فرائض پورے سنتاں پوریاں فضائل پورے تے جیڑے کام نہیں کرنے انہاں کولوں بچنا اے ہوندا احسن وضو اچھا ثم خرج من بیت ہی اس میں دلالت کی بنے اس میں دلالت ہے وضو کی فضیلت پر سے پہلے وچ واو ہے کونی ہے گی قبل نہیں نا ایتھے واو لکھی غلطی ہے نا قبل الخروج کی قبل الخروج باؤ نہیں کہ تھوڑا کو یہ نسخہ ٹھیک ہے نا کہ بھی اس تو پتہ لگ گیا بھی
دلالت ہے بھی نکلنے تو پہلا وضو کر لینا کی ہے افضل ہے افضل ہے مسیتے آ کے پجدے موترنا پجدے وضو تے نال جماعت نال نماز پڑھنی ورگنا منہ ویکھا کنا چمکدا پیا چلو جی الصلاۃ او کی قصد کیا نماز کا پس اگر تو کہے دھیان کری اگر ارادہ کیا اعتکاف کا تو کیا داخل ہے اسی حکم میں یا نہیں جس بندے اعتکاف دا ارادہ کیتا ہے تو ہے ہی مسیتے تے انہوں بھی ثواب ہے میں کہتا ہوں ہاں کیونکہ مراد یہ ہے کہ نہیں ارادہ کیا اس نے مگر اور جب کہ غالب اس سے اس میں فی ہے ذکر لفظ صلاۃ کا قضا فی الکواکب الدراری فاہوا او نماز بچ ہی ہے یعنی فی کمیں من جہت کونی معمورن بھی جسلے وضو کر کے آ رہے تے راہ وچ گپاں تے شرارتاں تے فون شون سارے کتے کام چھڑ دے وے اج دے دور وچ بتر کے اور وفی استعمال خشوع عاجزی نال آ رہے بل الوسائل تے قانون ہے وسائل کے لیے مقاصد کا حکم ہوندا جے اے قانون جے مقصد دا جڑا وسیلہ ہوے نا اون دے وچ بھی مقصد والے حکم ہوندا ہے اون دے وچ وہی ثواب ہے جی اور یہ حکم مستمر ہے مادام یعمدو یعمدو او یقصدو ٹھیک ہے بے یقصدو دا وزن بھی یہی تو معنی بھی یہی کہندا یعمدو دا یعنی جب تک وہ نماز دے ارادے نال آ رہے ہیں مسجد چ پہنچ گئے بہ گئی ارادہ ہے تے نماز دا ثواب مل رہا ہے سنے ہی اچھا ماضی اس کی آمادہ جی میں قاصدہ اور ایک لغت قلیلہ میں باب فارح یعنی اے آمدہ یا مادو ایک آمدہ یا مادو اے مطلب ہن سنی پھر مراد یہ کہ ہو باعث مولی ہاشم کے گھر سے نکلنے کا نماز کا قصد کرو نکل آیا ہے اگر پیش آ گئی اس کو اس کے نکلنے میں کوئی امر دنیاوی تو اس نے وہ اس کو اور مدار کس پر ہے سنا جی اور اسی کے معنی میں ہے وہ جو روایت کیا حاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً وہ آگے آ رہا ہے یعنی اگر راہ وچ کو امر دنیاوی آ گئے تو ہن حرج کو نہیں مثلا لگ گیا دکان کول تو سکا یارو کل سبزی کی میرے پیسے کون جی دیتے تے اس جیب وچ پیسے کٹ کے پھڑا کے پھر ٹر پیا جی تے یہ حرج کو نہیں ہے جی اے ویک امر دنیا پیش آ گیا جی سمجھے یوں اے شب اگے دیکھو حدیث کیڑی کہ سونے فرمایا کہ مرفوعاً کہ جب وضو کرے تمہارا کوئی ایک اپنے گھر میں پھر آئے مسجد میں تو ہوگا نماز میں حتیٰ کہ لوٹ جائے بلے 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 تو سونے کہ فرمایا کہ پس نہ کرے اس طرح و شبہ کا بے اینا ثابت بے سونے فرمایا اس طرح نہ کرے اس طرح سونے فرمایا جب وضو کر کے آ رہے ہیں نا نماز بے تک کرنا ہی نہیں نا تو باہر بھی انج کیونکہ حکمن وہ اللہ اکبر وروا احمد وابود ہوں شیطان نو تو پتہ ہے نا بھی یہ جڑا نا بھی یہ حکمن نماز ہے تے جماعت کھلون تو پہلا کدی انج ہویا بھی چپ رہن دے او کوگو ہیں حالانکہ ویکھ لو ہر سال پڑھتے پے جی ہاں جی بسم اللہ حکم دے نے تھلے جا کے صاف چپ کر کے بیٹھ جاؤ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وشبک بین اصحاب وروا احمد و ابو داود و ترمذی و صحح ابن خزیمہ ابن حبان عن کعب ابن عجرہ مرفوعاً دوجی حدیث اسی جناب ابو ہریرہ سے یہ کعب بن عجرہ سے سونے فرمایا اذا تودع احدکم فاحسن وضوءہ ثم خرج فلا یشبکن بین ایکنگ لیا نہ پائے کیونکہ نماز میں ہے ما شرح زرقانی ما کان یعمدو اے ما دام مستمرن العما اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف جو وارد ہے کیڑی اشارہ سنا جی کہ حسنہ لکھی جاتی ہے حسنہ کے قصد کے ساتھ اور حسنہ کے اگر جب اس کو کیونکہ نیت کر لی ہے تو کیتی نہیں تو ثواب شروع ہو گیا جی پس جب نکلا قصد کرتے ہوئے کدھر تو پس وہ من حیث الثواب جب تک نہ باطل کرے اپنے قصد کو عمل اچھا جی خطوہ طے ہے بضم الخاء ما بین القدمین شو
اے جڑے ایک قدم رکھ کے تے اے دوجا اے وچ جڑی جگہ ہے اینو آندے نے تے وبالفتح مرہ واحدہ قالہ الجوہری وجازم الیامری کہ انہا ہا ہنا بالفتح قرطبی والحافظ بالضم خطوہ یا خطوہ دو میں ترے. اچھا جی وتم ہا ان ہو قال ابو الولید باجی اشارے ہیں موتا امام مالک کے، وہ کہتے ہیں احتمال ہے یہ کہ ارادہ کیا ہو کہ بے شک اس کے خطا کے لیے دو حکم ہے، لکھا جاتا ہے اس کے لیے اس کے بعض کے ساتھ اور مٹائے جاتے ہیں اس سے اس کے بعد کے ساتھ سیئات. ایک قدم چکیا تھے نیکی میں نیکی لکھی گئی، دیا چکیا تھے گناہ مٹیا جائز ہے. سنیں اور حکم اور اگر حکم کیا جائے کس کا بغیر حکم محو سیئات کے، اور یہی لفظ کا ظاہر ہے، اور اسی والذالک کا کس طرح اور تحقیق ذکر کیا ہے قوم نے کہ معنی اس کا ایک ہی ہے. کیوں؟ بے شک حسنات کا لکھنا وہ بے عین سیئات کا محو ہے، نیکیاں لکھیندیاں تے مٹتے رہتے ہیں جی. بالاخرى اس میں اشار ہے بہی طور کہ یہ جزائے کش کے لیے یعنی بغیر عذر کے، ان بغیر عذر تو عذر نہ راکب پھر حرج کو نہیں، عذر نہیں ہے تو سواریاں گڈی دے بخانے واسطے مسیتے گڈی لیا کھڑی کیتی ہے انہوں پھر ثواب کو نہیں جی. ہاں عذر دوروں آیا بھی عذر ہے جی 2-4 میل تو آ رہے جی میں دوجا ملکاں جی مسیت دوجے شہر 10-12 کلومیٹر جانا پہنتا نماز واسطے جی. اچھا جی روایت کیا تبرانی والحاکم وصححہ البہقی عن ابن عمر ورافعہ کیڑی جناب عبداللہ بن عمر کو اذا تودع احدکم فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد، نہ نکالے اس کو گھر سے مگر تو ہمیشہ لم تزل مسلسل اس کا رجل یسرا مٹتا ہے اس سے سیئہ اور لکھا جاتا ہے اس کے لیے یمنا حسنہ حتیٰ کہ داخل ہوتا ہے مسجد میں اے سجا چک دے تھے سیئہ حسنہ کھبا چک دے تھے ہر سجے جڑ چک رہے تھے ایک نیکی لکھی جا رہی کھبا چک رہے تھے اللہ 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 حتیٰ کہ داخل ہو گیا مسجد. اچھا جی فلا یسع یعنی لا یسرو بل یمشی اللہ جی میں آ رہے اومیں دھیان کری میں اگر تو سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمعے دے وچ فسعوا الی ذکر اللہ بھی اتھے تے سعی ہے تسی آندو سعی نہ کرے اور یہ تو خبر دیتا ہے کہ جلدی. جواب یہ ہے کہ مراد سعی سے ذہاب ہے. کہا جاتا ہے کہ سعی تو الی قضا یعنی میں وہ دیکھ گیا یہ مطلب ہوں ہے. فإن أعظمكم دھیان کرے بنے کیا یہ تعلیل ہے واسطے اس کے جو حکم کیا گیا اس کے ساتھ بھی دوڑنا نہیں، واسطے اس کے جو کیا کیا ہے جو بعید ہے لما یستبعد ذالک من اجل اس لیے کہ اسراء احسن ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تمہارا اعظم اجر و اجر کہ وہ ہے کہ اس کا گھر دور ہو مسجد سے وما ذالک اور نہیں ہو سکتا یہ مگر بوجہ اس کے قدموں کی کثرت کے جو باعثہ ہے کثرت ثواب اے شاباش اسی وجہ کے لیے بے عینی حکم کیا گیا ہے. کیوں ہولی ہولی آوے تاکہ نہ کم ہو جائیں اس کے قدم. جس لئے پجے گا تو قدم لمے ہو جائیں گے تو لمے قدمہ میں قدم کٹ گئے تو ثواب کٹ ہو جائے گا. بلے 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 وقت وارد فی صحیح مسلم باب فضل صلاۃ مکتوبہ فضل انتظار صلاۃ کثرت خطا الی المساجد کیڑی شے من طریقے جابر سنیا جی. قال حضرت جابر فرماتے ہیں کہ خالی ہوئے پلاٹ مسجد کے چوپھیر بے مسجد نبی شریف نیڑے کو تھا خالی ہوئی بے کسی صحابی خالی کی تھی سنا جی تو خالی ہوئے نا تے پس ارادہ کیا بنو سلمہ نے یہ ادھر دور ملا سی انہوں دا یہ کہ منتقل ہو جائے مسجد کے بھی اتھے چلیے مکان بنائیے نیڑے بالکل جی. تو پس فرمایا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچی ہے مجھے یہ بات کہ تم نے ارادہ کیا ہے یہ کہ منتقل ہو جو مسجد کے قرب میں. عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ قد اردنا ذالک فرمایا یا بنی سلمہ جی یا رسول اللہ دیارکم کی معنی تمہارے گھر نہ لون فیل الزمو لازم پکڑو اپنے دیار کو لکھے جاتے ہیں تمہارے قدم لازم پکڑو اپنے گھروں کو لکھے جاتے ہیں تمہارے قدم. یہ دو بڑے سونے فرمایا کہ تواڈے جڑے پیراں دے نشان نے لکھے جاندے نے تے لذا اپنے گھراں نوں تے جنہ دوروں آؤ گے انہاں کیونکہ ہر قدم سمجھ آئی گل وہ نہ پڑھ کے تے کمال میرے یارو یار بالکل.
وارد مثل من حدیث انس فی صحیح بخاری وغیرہ واخرج البخاری و مسلم و ترمذی وغیرہ من حدیث ابی ہریرہ مرفوعاً کیڑی سنو سونے فرمایا کہ جب سنو تم اقامت کو پس چلو نماز کی طرف اور لازم ہے تم پر سکینہ اور نہ نسو پس وہ جو پالو تم پس پڑھو اور وہ جو رہ گئی ہے تم پوری کر لو ھذا لفظ البخاری باب فلانا باب لا یسعى الی الصلاۃ لیأتها بالسکینہ والوقار ابعدکم دارا اچھا ایک اور حدیث ہے ان نال تارز جواب دیندے جو خدا دے بندے ہونا اے سارے حل بھئی اور نہیں منافی اس کے جو وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا کہ دار کی نحوست دار کا بود ہے مسجد سے ہن کسی بندے نے دو جوڑ نہ پتا ہوئے تو کم تو رولا پہ گیا نا جی تو ان کا جواب کہ اس لیے کہ منافی نہیں کیوں اس لیے کہ دار کی شومت اس حیثیت سے کہ کبھی پہنچاتا ہے وہ کدھر مسجد کی تفویض کی طرف اور فضیلت اس کی بنسبت اس کے جو برداشت کرتا ہے اور پس شومت دار کی اور فضل دار کا یہ امران فلا ینافی جیڑا دور ہے تے جماعتاں تو رہندا ہے دوری دی وجہ تو اندے گھر دا دور ہونا منحوس ہے تے جیڑا دور ہے تے بالکل سستی نہیں جناب او آ رہا ہے اندہ دور ہونا افضل ہے سمجھائیے تے گھر دا مسجد کو دور ہونا نحوست بھی ہے فضیلت بھی لیکن اتوار بکھرے بکھرے نے جی چلو میں نے کون کیتا ہے میں نے نہیں کیتا کر 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 شبہ آپ فرما رہے تھے وہ بندہ اور ہے کہ نا اے لیما یعنی کس شے کے لیے بودے دار اعظم ازرو اجر کے وہ عرض کی تھی اجل یعنی بس باب کثرت اقدام فی المشج کے زیادہ قدم چلے گا اس وجہ تو فضیلت ہے منع کر اچھا کہ آپ نے وضو کو پھر نکلا برحال ہے کہ قصد کرنے والا ہے نماز کا پس وہ قصد کرنے والا ہے انہیں نا شرطوں تے غور کری دا او بے کرو نکلے مسجد میں جا رہا ہے وہ جناب نماز میں نہیں نال شرطاں میں دسو بس صرف نماز واسطے نکلے جی راج مولی سہن دس ختم بھی پڑھ لیں تو پھر بھی نہیں ہے گا اتحاد کرنا ہے کے ساتھ نیکی اور مٹائے جاتی ہیں اس سے دوسرے کے ساتھ سیاح پس اگر سنے تمہارا کوئی ایک اقامت کو پس نہ دوڑے کیونکہ اعظم تمہارا تم میں سے ابد ہے ضرور دار کے عرض کی کیوں یا ابا ہریرہ فرمایا کثرت خطا کی وجہ سے